बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमने बात करनी है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ख़त्म नबूवत के ऊपर लिखी गई तसानीफ़ के मुतल्लक़। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत अजीम मुहक्किक आलिम दीन और अपने वक़्त के एक अजीम फ़िक़्ह हनफिया के इमाम तसव्वुर किए जाते हैं। आपने जहाँ पर दीगर कई मौज़ूआत के ऊपर कलम उठाया और उनकी तहक़ीक़ पेश की और उनके ऊपर नक़द व तबसरा किया, वहाँ पर अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर भी आपका एक जलीलुल क़दर कारनामा है और वो हमें 5 तकरीबन रसाइल की सूरत में मिलता है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर जलीलुल क़दर रसाइल तहरीर किए और वो रसाइल दर हकीकत चंद सवालात के जवाबात के ऊपर मुश्तमिल हैं और वो आपके फतावा हैं जिनको आपने एक किताबी सूरत दी और जो सवाल हुआ था उसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म की तहकीकात पेश की। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का पहला रिसाला जो हमें मिलता है वो जज़ाउल्लाहि अद्दुव्वाहु बि आबाइहि ख़त्मुन नबुव्वती। ये रिसाला आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का ये 1899 को सामने आया। दूसरा रिसाला असू वल इकाब अलल मसीहिल कज़्ज़ाब, ये रिसाला 1902 को सामने आया था। तीसरा रिसाला कहरुद्दीजान अला मुर्तद्दी बिकादियान, ये तसनीफ़ है 1905 की। इसके बाद अल मुबीन ख़त्मुन नबिय्यीन नाम का रिसाला आपने तहरीर किया और ये तसनीफ़ है 1908 की। इसके बाद अल जुरादुद्दीजानी अलल मुर्तद्दिल कादियानी, ये रिसाला ये 1921 को सामने आया था और ये टोटल 5 रसाइल जो कि ख़त्म नबूवत के ऊपर हमें मिलते हैं और कादियानी मरज़ई अकायद का भरपूर रद्द किया गया और ये चीज़ साबित की गई कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। ये रसाइल कल भी अपनी अहमियत के हामिल थे और जब ये तहरीर किए गए तो पूरी दुनिया के अंदर इनका चर्चा हुआ और उलमा ने, पूरी दुनिया के उलमा ने इसको सराहा और आज भी इनकी अहमियत हर एक के ऊपर आया है, ढकी छुपी नहीं है। क्योंकि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने इंतहाई इल्मी तहकीकात यहाँ पेश की हैं और जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो भी इल्मी ज़ुबान है, तो ज़रूरत इस अमर की थी कि इनको दौरे हाज़िर के मुताबिक, चूँकि अवाम उलमा की आलिमाना ज़ुबान जो है वो समझने से थोड़े कासिर होते हैं और कहीं पे दिक्कत पेश आती है, कहीं पे लुगात देखनी पड़ती हैं, कहीं पे जो हवाला जात दिए जाते हैं वो भी बसा औक़ात ऐसा होता है कि किसी को कोई ज़रूरत पेश आती है कि मैं असल हवाला देखना चाहता हूँ कि असल किताब के अंदर क्या है, तो इस किस्म के कई मामलात दरपेश होते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू किया और ये सिलसिला शुरू किया और मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी तहकीक के मुताबिक ये जब से ये रसाइल लिखे गए ये पहली दफ़ा ये काम हुआ कि इनकी तसहील, तखरीज और तशरीह सामने आ रही है और पहला जो हमने काम सामने लाए आपके वो ये है असू वल इकाब, जो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का दूसरा रिसाला, ये 5 रसाइल के अंदर दूसरे नंबर पे जो रिसाला था उसकी ये तसहील और तखरीज है। इस किताब के अंदर जिसका नाम हमने रखा है कादियानी कज़्ज़ाब, इसके अंदर हमने इस चीज़ का इल्तिज़ाम किया है कि हमने एक तो मुश्किल इबारात को आसान करने की कोशिश की है, फिर जो हवालाजात दिए आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने दसियों किताबों के हवालाजात दिए तो उनके असल स्कैन जो है ना हमने किताब के आखिर में लगाए।
یہ اس لیے لگائے کہ کیونکہ جس کتاب کا حوالہ دیا گیا وہ اس کے مطبوعات کئی ہیں، کئی جگہوں سے وہ چھپی ہے، تو وہ ڈھونڈنے کے اندر بہت دقت پیش آتی ہے کہ یہ جو صفحہ نمبر بتایا گیا ہے یہ کون سی سن اشاعت ہے یا کس مطبوعات سے یہ تعلق رکھتا ہے، تو وہ ڈھونڈنے میں بہت دقت پیش آتی ہے۔ پھر قادیانی کتب کا یہ مسئلہ ہے کہ قادیانی بھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی کتابوں کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلیاں کرتے ہیں، اور ہمارے پرانے علماء نے جو حوالہ جات دیے ہیں کتابوں کے، وہ آج کل کی قادیانی مرزئی کتابوں کے اندر وہ حوالہ جات بڑی مشکل سے ملتے ہیں اور بہت دقت پیش آتی ہے۔ ہم نے اس کتاب کو مناظرانہ رنگ کے اندر لکھا ہے، چونکہ قادیانی مرزئیوں کے ساتھ مناظرے کرتے ہوئے ایک عرصہ ہمیں ہو گیا، تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ ہماری زندگی کا نچوڑ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو میں بھی حق پہ جانب ہوں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اپنی تحقیقات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے امام کی کتاب کے اوپر ساری کی ساری صرف کر دی، اور جتنی ہم سے کوشش ہو سکی ہم نے یہاں پہ کیا، اور اصل کتابوں کے سکین تاکہ کسی کو بھی ڈیبیٹ کرتے ہوئے مناظرہ کرتے ہوئے کہیں دور جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، یہاں پر ہی وہ حوالہ دیکھے اور اگلے بندے کو، سامنے والے مخاطب کو وہ دکھا سکے۔ اب انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہم کام سامنے لا رہے ہیں وہ یہاں پہ میں اعلان کرتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دیگر جو 4 رسالے ہیں ختم نبوت کے اوپر، یہ جن کے نام ابھی میں نے لیے ابتدا کے اندر، ان کے اوپر بھی مفصل کام کرنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر یہ میں کہوں گا کہ اس رسالے کو ہم نے اس لیے چنا تھا، اس کا چناؤ اس لیے کیا تھا، حالانکہ یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ پہلے جو رسالہ لکھا گیا تھا وہ جزاء اللہ ہی، یہ والا رسالہ تھا، اور یہ جو تھا اسو والعقاب، اس کے صفحات کم تھے، اصل میں صفحات کم تھے، تو ہم نے اپنی جو ہے نا کئی اعتبار سے ہم نے دیکھنا تھا کہ ایک تو اپنی جیب کا بھی اندازہ لگانا تھا کہ کل اگر چھپواتے ہیں تو اس کو کتنے اخراجات آئیں گے، اگر یہ ضخیم ہوگی کتاب تو اس کے پھر اخراجات بھی زیادہ ہوں گے، اور کئی معاملات درپیش تھے۔ تو اب جو رسالہ ہم ترتیب سے انشاءاللہ یہ کام شروع کر رہے ہیں، اور اسی نہج کے اوپر کام کریں گے کہ انشاءاللہ اصل کتابوں کے سکین اور تصحیح، تشریح، تخریج کا کام ہم کریں گے، اور بہت خوبصورت قسم کا کام سامنے لے کے آئیں گے، اور یہ رضویات کے اوپر ایک انوکھا اور منفرد کام ہوگا انشاءاللہ عزوجل۔ اور ابھی تک اس کتاب کو چھپے تقریباً 1 ماہ کے لگ بھگ ہو گیا، اور دور دراز کے علماء سے مجھے جو ہے نا وہ فون بھی آ رہے ہیں اور ان کی دعائیں موصول ہو رہی ہیں، بہت زیادہ وہ دعائیں ہمیں دے رہے ہیں۔ تمام علماء کا شکریہ، جو حضرات بھی ابھی مزید اس کو پڑھیں گے یا دیکھیں گے اور ہمارے کام کو سراہیں گے تو وہ ہمیں دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالی، تو میں سب کا شکریہ کرتا ہوں، ادا کرتا ہوں، اور اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا کو رہا کرے کہ اللہ پاک شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے ہمیں بچائے۔ آج اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہم نام تو لیتے ہیں، رضوی بھی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، قادری بھی کہلواتے ہیں، لیکن ہمیں نہ ہی تو رضویات کا علم ہے نہ ہی قادریات کا علم ہے، تو مطلب یہ کہ وہ تعلیمات کا نہیں پتہ۔ اعلیٰ حضرت کو ہم نے متعارف نہیں کروایا، یہی وجہ ہے کہ کچھ شریروں نے پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارے میں شکوک و شبہات جب پیدا کرنے شروع کیے تو بولے والے مسلمان جو ہے نا وہ اس کے اندر گر گئے، اور پھر اعلیٰ حضرت کے اوپر طعن کرنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کو ہم نے متعارف ہی نہیں کروایا، ان کی علمی کارناموں سے لوگوں کو بتایا نہیں کہ ان کے علمی کارنامے کیا کیا تھے، ان کی کتنی تحقیقات ہیں۔ فتاوی رضویہ ہم نے نام تک نہیں سنا ہوتا، اور ہم اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں ہم رضوی ہیں جی، ہم قادری ہیں جی۔ او بھائی آپ قادری ہیں، رضوی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی تعلیمات بھی کبھی آپ نے پڑھی ہیں، دیکھی ہیں؟ ان کے کارنامے کتنے تھے، وہ کتنے بڑے عالم دین تھے، کتنا ان کا کام ہے، کتنا ان کا ورک ہے۔ تو یہ ختم نبوت کے محاذ کے اوپر کم از کم ہمیں چونکہ میں ختم نبوت کے اوپر کام کر رہا ہوں اور ایک عرصے کا، تو یہ میں اپنی جو ہے نا ایک اخلاقی اور علمی یہ ڈیوٹی سمجھتا تھا، فریضہ سمجھتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے کم از کم یہ ختم نبوت کے حوالے سے جو کام ہے اس کو سامنے لایا جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ اعلیٰ حضرت کی کتنی باریک بینی تھی اور کتنے زبردست قسم کے عالم دین تھے، کہ یہ ان کی تحقیقات ہیں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر،
اور قادیانیت کے حوالے سے۔ تو یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو آئندہ کا لاحہ عمل بھی بتا دوں، اور انشاءاللہ جو دوست کتابیں خرید رہے ہیں، جو زیادہ سے زیادہ تعداد میں خرید کے تقسیم کر رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جن لوگوں نے بھی اس کتاب کے چھپوانے کے اندر معاونت کی، مدد کی، کسی بھی اعتبار سے معاونت کی، کئی اعتبار سے یہاں پہ معاونت ہوئی ہے، قدمے درمے سخنے، ہر اعتبار سے میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اللہ عز و جل ہماری اس کاوش کو قبول کرے۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے یہ جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ خالص اللہ اور رسول کے لیے ہو رہی ہیں، اور اللہ اور رسول اس کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔